السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام سے پہلے یثرب میں یعنی مدینے میں کون لوگ آباد تھے، کون سے قبیلے آباد تھے۔ تو دیکھیے، مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اسی طرح مشرکین میں بھی، اور یہودی کو چونکہ اہل کتاب کہا جاتا تھا، اور جو لوگ یہودی نہیں تھے اور وہاں آباد تھے ان کو مشرکین کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے بھی بڑے قبیلے 2 تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے۔ تو یہ مشرکین جو ہے یہ لوگ یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہودی ساہوکار تھے اور مشرکین کاشتکار تھے۔ ساہوکار کہتے ہیں پونجی پتی والے کو، تاجر کو، سیٹھ کو۔ تو یہودی جو تھے وہ ساہوکار تھے، اور یہ جو تھے مشرکین، یہ لوگ کاشتکار تھے، غریب تھے، کسان تھے۔ تو یہ لوگ کاشتکار تھے، تو یہودیوں کے پاس جاتے، ان سے پیسے لیتے اور اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنے کاروبار کو چمکاتے تھے۔ یہودی پونجی دیتے تھے اور یہ لوگ فصل اپجا کر یہودیوں کا قرضہ چکاتے تھے اور اسی میں لگے بھیڑے رہتے تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے مدرسے تھے، جس میں یہودیوں کے بچے تعلیم پاتے تھے۔ وہ لوگ اہل کتاب تھے، توریت، انجیل وغیرہ پڑھتے تھے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اگر وہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ہی لوگ اسلام لائیں گے۔ ان باتوں کو وہ لوگ سنتے یہودی لوگ، یہ مشرکین لوگ۔ تو یہودیوں کا کام یہ تھا کہ مشرکین کے دونوں خاندانوں میں لگی بجھی کر کے لڑائی کروانا، اور یہ ان کو بہت پسند تھا۔ وہ اس لیے کہ جب مشرکین آپس میں لڑ جائیں گے، اوس اور خزرج کے لوگ، تو لڑ بھڑ کر یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، لڑ مر کر، تو ہمیشہ ہماری تابعداری کریں گے، ہمیشہ ہماری تابعداری کریں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہی مشغلہ تھا کہ جب بھی ان دونوں میں صلح ہونے کی کوشش ہوتی، اتحاد ہونے کی کوشش ہوتی، اور اتحاد جو ہے وہ بالکل قریب ہوتا کہ یہ ہو جائے اتحاد، تو عین وقت پہ یہ یہودی لوگ اس کو درہم برہم کر دیتے اور اتحاد و اتفاق دونوں خاندان میں، دونوں قبیلے میں نہیں ہونے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکین جب اتحاد میں آ جائیں گے، آپس میں میل جول ہو جائے گا ان لوگوں میں، تو یہ لوگ بھی طاقتور ہو جائیں گے، اور پھر ہم کو یہ لوگ جی نہیں لگائیں گے، ہم کو یہ لوگ گنتی میں نہیں لائیں گے، ہم کو یہ مشرکین جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں دیں گے، کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے یہودیوں نے یہی ان کے ساتھ سلوک روا رکھا کہ لگی بجھی کر کے ہمیشہ آپس میں لڑاتا رہتا، اور یہ لوگ تھوڑا کم سمجھدار تھے، تو اپنی آن بان شان کے لیے لڑتے رہتے، یہاں تک کہ قبیلہ مردوں سے خالی ہو جاتا تھا، مر کے
موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے قبیلے کے سارے نوجوان، پھر نئی نسل ہوتی، پھر وہ بچے بڑے ہوتے تھے، اور اتنی رقابت تھی کہ پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے کہ اگر میں مر جاؤں تو تم لوگ بڑے ہو کر جو ہے ان لوگوں سے لڑائی کرنا، انتقام لینا۔ اور یہ سب یہودیوں کی چال تھی کہ یہ لوگ لڑاتے اس لیے کہ آپس میں اتحاد نہ ہو، اور یہ لوگ وصیت کر جاتے مشرکین اپنے بچوں کو کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ اس قبیلے سے لڑائی کرنا، اوس کے قبیلے والے اپنے بچے سے اور خزرج کے قبیلے والے اپنے بچے سے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام آتے ہی عرب میں چین و سکون حاصل ہوا لوگوں کو، اور مدینہ کے مشرکین اسلام لائے اور ان کی رقابتیں جو ہے وہ دور ہو گئیں۔ اوس کے لوگ بھی اسلام لائے، خزرج کے لوگ بھی اسلام لے آئے، تو اب دونوں ایک ہو گئے، اوس والے بھی خزرج والے بھی ایک ہو گئے۔ اور جب ایک ہو گئے تو ان کی طاقت بڑھ گئی وہاں مدینے میں، یہودیوں کو اب یہ لوگ خاطر میں نہیں لگاتے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد اوس و خزرج ایک ہو گئے، اور پھر جو مشرکین تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو یہودی تھے وہ تو تھے ہی چالاک، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، اور بھائی چارہ، آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ کوششیں کی۔ لیکن یہ معاہدہ چند ہی دن رہا اور پھر ختم ہو گیا، جس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے کسی گفتگو میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔